حبیبنا سید الانام وعلی آلہ و اصحابہ العظام الی یوم القیامہ، اما بعد۔ معزز حضرات علماء کرام، مجلس میں موجود معزز ترین شخصیات اور اس بہت موقر ترین مجلس میں شرکت کرنے والے تمام قابل احترام سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس کا انعقاد جس ادارے کی طرف سے ہوا، جن افراد کی محنتوں سے ہوا، اس کا پورا تعارف بار بار آ چکا ہوگا، اور مجلس کا جو مقصد تھا اس مقصد پر بہت بھرپور انداز میں، دل نشین انداز میں، بصیرت افروز انداز پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا منتظمین کو بھی، اور اس سے زیادہ مبارکباد پیش کروں گا اپنے پیشرو دو معزز مقررین کو، ایک گرامی قدر ڈاکٹر شکیل صاحب، دوسرے گرامی قدر مفتی منظور احمد صاحب۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کے علم اور ان کے عمل اور ان کے صلاح اور تقوی، اور آج کے عہد میں دین کا کام کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان صلاحیتوں سے ان دونوں حضرات کو خوب نوازے، اور اس کے ضمن میں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق مزید عطا فرمائے۔ حضرات، ظاہر ہے بہت طویل گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اب چونکہ میری بھی شرکت ہوئی ہے اس آپ موقع ترین مجلس میں، اس لیے چند گزارشات کرنے کا مجھے بھی موقع مل رہا ہے، تو میں اس پر بھی منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کا بھی، کہ یہ باتیں آپ تک پہنچیں، اور اللہ کرے کہ آپ سے پہلے بولنے والے کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے، اور جن تک یہ آواز پہنچے ان کے لیے صلاح اور سدھار کا ذریعہ بنے۔ حضرات، ایک بات کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے بار بار کہنے کی، اگرچہ وہ کہی بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی بار بار اسے کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی قسم کی دینی، اصلاحی، فکری، تربیتی مجلس ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کسی سکول میں ہو، کسی گراؤنڈ میں ہو، کسی بھی فورم کی طرف سے ہو، اس میں بولنے والے کو تو اپنی نیت خود ہی ٹھیک کرنی ہوتی ہے، لیکن سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ اور نیت کے ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جب ہم سننے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت ہمارا فوکس اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ چیک کروں گا کہ بولنے والا کیسا بول رہا ہے، بولنے والے کا انداز کتنا اچھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے بیٹھا ہوا ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ اس بات کا اس کا نفع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نمبر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، چیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ طے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا کہ کس مقرر کا خطاب کیسا ہوا، کس مقرر کے بیان میں کون سی نئی بات آئی، کس مقرر کے بیان میں مجھے زیادہ لطف آیا۔ جب وہ آدمی یہ چیک کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس مقرر کی گفتگو جو میسیج ہوتا ہے اس میسیج کی طرف اس کا دھیان جاتا ہی نہیں۔ بے شمار خرابیوں میں سے ہماری ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ سننے والا یہ سوچ کر بیٹھتا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے، بات ون نہ کو نو چیزا کننا، تو بس اسی پر وہ اٹک رہتا ہے۔ میں اگر اس کو سمجھانے کی آگے کوشش کروں گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ فرض کرتے ہیں میں یا یہ جو حضرات مقرر ہمارے نوجوان مقرر تھے، ڈاکٹر صاحب ہوئے، مفتی منظور صاحب ہوئے، ہم فرض کرتے ہیں ہم تینوں سامعین میں بیٹھے ہیں، اور ہمارا پڑھا ہوا کوئی بچہ یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہے، تو ہم کو ہماری ذمہ داری اس وقت یہ نہیں ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بیان کرنے والا ہمارا شاگرد ہے، ہم کو کیا سنائے گا، یہ اس وقت ہماری نیت یہ ہونی چاہیے بیان کرنے والا کوئی بھی ہے، چاہے وہ ہم سے ہی پڑھا ہوا کیوں نہ ہے، جو کچھ یہ کہے گا ہم اس پر فوکس کریں گے کہ اس کہنے میں میسیج کیا ہے ہمارے لیے، اور اس میسیج کے مطابق مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، نہ کہ میں اس کو نمبر دینے کے لیے بیٹھوں، مجھے فوراً اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو اس کے اثرات و ثمرات نکل سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لکھی، انہوں نے آغاز کیا کتاب کا وحی کے بیان سے، تو وحی کا تذکرہ بعد میں کریں گے، پہلے نیت ٹھیک کرنے کے لیے حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات۔ تو جب نیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہونے کی توقع کم سے کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سے ہر شخص، چاہے وہ بیان کرنے والا ہو، بولنے کی سٹیج پر آئے یا سننے کے لیے کہیں بیٹھے، ہمیشہ سننے کی نیت یہ رہنی چاہیے
کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بولنے والا صلاحیتوں والا ہے، کمالات والا ہے، نئی معلومات والا ہے، اسلوب کیا ہے، سٹائل کیسا ہے، مزیدار بیان ہوا یا نہیں، جذباتی ہوا، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں نمبر دینے کے لیے جب بیٹھے ہوں گے تب آپ یہی کریں گے۔ جیسے بچوں کا کوئز مقابلہ ہوتا ہے یا بچوں کا مثلا مان لیجیے تقریر مقابلہ ہے، اس وقت ایک ٹیم بٹھائی جاتی ہے کہ آپ حضرات کو نمبر دینے ہیں، تو اس وقت ان کو یہی چیک کرنا ہے۔ لیکن عام حالات میں تو ہم کو سامع بن کر، طالب بن کر، اور اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ اگر کوئی انسان کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس وقت اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہسپتال کیسا ہے، ڈاکٹر کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا ڈریس کیسا ہے، ٹھیک، اس کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ میرا چیک اپ صحیح ہو جانا چاہیے، اور ڈاکٹر جو دوائی دے گا مجھے کھانی ہے، جو پرہیز بتائے گا مجھے وہ پرہیز کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ سنے گا ڈاکٹر کی بات، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر دوبارہ پوچھے گا، پھر دوبارہ پوچھے گا، اور مجھے سمجھائیے، دوائی مجھے بتائیے، پرہیز مجھے بتائیے، رپیٹ بار بار کرے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک پوری بات سمجھ کر نہ آئے۔ کسی بچے کو کسی جگہ فارم بھرنا ہے اور وہاں گائیڈ کرنے والے نے کہا دیکھو یہ فارم ہے، اس میں آپ کو اس طرح سے فل کرنا ہے اور یہ کالم کھلا چھوڑ دینا ہے، یہاں فوٹو لگانے ہیں، یہ ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ یاد رکھیے کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے، باہر نکلے گا تو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، اسی مطابق فارم بھرتا ہے۔ کم سے کم یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہر بات، ہر اچھی بات سنتے ہوئے، چاہے وہ دین کے قبیل سے ہو، اخلاقیات کے قبیل سے ہو، انسانیت کے قبیل سے ہو، جب اچھی بات ہے تو اسی جذبے کے ساتھ کہ صاحب میں اس بات کو اپنے پر اپلائی کروں گا۔ جب یہ مزاج بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی سوچنے لگتا ہے کہ صاحب جو کہا گیا وہ مجھے کہا گیا، اور اس کے نتیجے میں مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فرض کرتے ہیں بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زناکاری کرتی ہیں، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زناکاری کرتے ہیں، ورجلان تزنیان، پاؤں بھی زناکاری کرتے ہیں۔ تو یہ سنتے ہوئے مجھے، جبکہ میں اس کا استاد ہوں جو مجھے یہ سنا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ترجمہ کرنے والا صحیح کر رہا ہے یا نہیں، مجھے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ میری آنکھیں قابو میں ہیں یا نہیں، میرے ہاتھ پاؤں پہ ہیں یا نہیں۔ جس حدیث کے ذریعے سے جو بات بتایا جا رہا ہے، کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میری آنکھیں کبھی اس جرم کا شکار نہیں ہوئی ہیں؟ اس وقت مجھے یہ، اور جب اس تصور کے ساتھ جب میں یہ حدیث سنوں گا تو یہ حدیث میرے لیے میسج بن جائے گی۔ بس پہلی بات تو یہ عرض کر۔ دوسری بات، یہ کائنات بنانے والے نے انتہائی وسیع منصوبوں کے ساتھ ترتیب دی ہے، اتنے وسیع منصوبوں کے ساتھ کہ انسان ساری زندگی، انسان کی زندگی کیا ہے، 50-60 سال، ہزاروں سال کی زندگی بھی اگر استعمال کرے گا تو ان منصوبوں کا لاکھواں حصہ بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ جس بنانے والے نے اس کائنات کو بنایا، وہ بنانے والا بہت بڑا، بہت ہی بڑا، جتنا ہم بڑا کہہ سکتے ہیں ہمارے تصورات سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ کائنات بنانے والا اپنا تعارف خود کراتا ہے، اور تعارف کراتا ہے مخلوقات کے ذریعے، اور تعارف کراتا ہے انسان کے جسم کی صلاحیتوں کے مطابق۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں تو میں نے بنایا، تمہارے جسم کی جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری میں نے تم کو مہیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور کائنات کی ساری چیزیں بنا کر کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، درخت بنائے، جانور بنائے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی ہے، کائنات میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کائنات بے انتہا وسیع ہے۔ آپ حضرات سکول میں ہیں، پڑھنے والے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب آپ جغرافیہ پڑھیں گے اور جب آپ اسٹرونومی پڑھیں گے، نہیں بلکہ یونیورس کی ساری تھیوریاں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کائنات کتنی بڑی ہے۔ اور اس بڑی کائنات میں زمین ٹھیک کتنی بڑی ہے کہ اگر 5 کلومیٹر کے ایریا میں ساری کائنات ہو تو زمین ایک نقطے سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے پھیلی ہوئی کائنات میں، جو بے شمار بڑی ہے، اس پھیلی ہوئی کائنات میں صرف زمین کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا، اور کہیں زندگی گزر نہیں سکتی ہے۔ لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین پر۔ کیا مطلب اس کا؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے غذائیں چاہیے، زندہ رہنے کے لیے بیلنسڈ موسم چاہیے، زندہ رہنے کے لیے انرجی چاہیے، ہیٹنگ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں صرف زمین میں ہیں۔ فضا سے باہر جب نکل جائیں گے تو نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ موسم ہے، نہ سردیاں ہیں، نہ گرمیاں ہیں۔
صرف یہ زمین ہے جس زمین میں زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم اگر سادہ لفظوں میں اس کو سمجھنا چاہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ سب زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، لیکن یہ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں۔ آج تو تعلیم کا زمانہ ہے، آج سارے لوگ جانتے ہیں کہ صاحب زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے انسانوں کی زندگی کے لیے، لیکن تمام زمین سے اگنے والی چیزوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے زندہ ہے اور انسان آکسیجن سے زندہ ہے۔ اب یہ کون سی طاقت ہے جو آکسیجن بھی جنریٹ کر رہی ہے اور اس کو بیلنس پہ بھی رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم زندہ ہیں، اور پھر ہر جگہ تک یہ آکسیجن پہنچ جاتا ہے۔ آج سردیاں ہیں، کشمیر میں لوگ سردیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کچھ عرصے سے لوگوں نے سردیوں سے بچنے کے کیا کیا، گھر بند کرتے ہیں، پالیتھین لگاتے ہیں، دروازوں پر بھی پالیتھین لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے دروازہ بند رہے گا، اندر پانی ہوا نہیں آنی چاہیے، ٹھنڈ کمرے کا سن سرد کا سن، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے تک کمرہ بند ہے، کھڑکیاں دروازوں پر پالیتھین لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد رات کو انسان سوتا ہے سر کے اوپر سے لحاف لے کر کے 5-7 گھنٹے منہ بھی بند ہے۔ کون ہے وہ خدا جو بسترے کے اندر اتنی آکسیجن اس کو پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے صبح کو زندہ اٹھتا ہے؟ اور اگر کمرے میں آکسیجن ختم ہو جائے تو کشمیریوں کا تجربہ ہے اس کا کہ ہر سال کہیں نہ کہیں موتیں ہوتی ہیں جب کمرے میں بخاری جلائی گئی اور ایگزاسٹ نہیں تھا، بخاری کے دھوئیں نے کمرے کے اندر آکسیجن ختم کر دیا، کاربن ڈائی آکسائڈ پھیل گیا، صبح کو سوئے ہوئے جتنے تھے وہ پھر اٹھیں گے ہی نہیں، کبھی ہمیں سوئے رہیں گے۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے اس انسان کو زندگی دینے کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کی ہیں، ہوا، پانی آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، سکولوں کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، واٹر سائیکلنگ کا سارا سسٹم پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو دیکھیں کس طرح سے پانی تیار ہو رہا کہ صاحب ہم نے تو معلوم کر لیا پانی کا فارمولا، جی ہاں صحیح ہے، پانی کا فارمولا معلوم ہو گیا، ہم نے معلوم کر لیا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بھرتا ہے، لیکن وہ خدا جو ہائیڈروجن کو بناتا ہے اور وہ طاقت جو آکسیجن کو بناتی ہے پھر اس کو بیلنس کے ساتھ ملاتی ہے اور قطرہ پانی کا بنتا ہے، اس کو کیوں بھول جائیں گے؟ غرض کائنات کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ انسان زندگی گزار سکے، پھر اس انسان کے جسم کے اندر وہ ساری چیزیں مہیا کر دی جس کی انسان کو ضرورت تھی، اور وہ سارا تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم ٹھیک طرح سے انیٹمی کو پڑھیں گے۔ اعضاء کی بناوٹ اور اعضاء کی کارکردگی کی تفصیلات جب انسان پڑھتا ہے، یعنی انیٹمی اور فزیالوجی، کارکردگی اور بناوٹ اعضاء کی، اس کے بعد اس بنانے والے کی قدرت کا اندازہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جناب ہارٹ کے ہسپتالوں میں ہارٹ کی تھیوریاں، برین کے ہسپتالوں میں برین کی تھیوریاں، کڈنی کے ہاسپٹلوں میں کڈنی کی تھیوریاں، ہڈیوں کے ہسپتالوں میں ہڈیوں کی تھیوریاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں ہم کسی شعبے میں انتہا کو نہیں پہنچے۔ میرے جاننے والوں میں ڈاکٹر ہیں، آئی اسپیشلسٹ، کہنے لگے ہم انتہا کو بھی پہنچ ہی نہیں سکے ہیں، آج تک ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ دیکھنے کا اصل سورس کیا ہے، ہماری تمام تحقیقات ابھی ادھوری ہیں۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ سارا جسم ہم کو عطا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں یہ جسم عطا کیا، کتنی پلاننگ کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہر انسان کا جسم انتہائی قیمتی ہے، ٹھیک، جب دنیا میں انسان ماں کے پیٹ میں سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے، مرد کا سیمن عورت کا ایگ پہنچ گیا اور رحم میں جمع ہو گئے، اس کے بعد انسان کو کچھ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں افریتما تمنون، تم نہیں غور کرتے کہ میں نے تم کو اپنی ماں کے پیٹ میں تم نے کیا کیا، تم نے زیادہ زیادہ منی کا قطرہ عورت کے رحم تک پہنچایا، اور وہ منی کا قطرہ بھی میں نے پیدا کیا، اس کو پہنچانے کا سسٹم بھی میں نے ہی بنایا، اس سسٹم کے اندر لذت وہ بھی میں نے ہی رکھی، ٹھیک، اور اس لذت کی وجہ سے تمہیں کتنا ریلیف ملتا ہے وہ بھی میں نے ہی رکھا، اور اس کے بعد پھر وہاں عورت کا ایگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مرد کا سیمن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس اوری کے اندر جو ماحول چاہیے وہ ماحول بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر کروموزوم کی تھیوری کے بیس پر ڈبل ایکس ایکٹیویٹ ہوگا یا وائی ایکس ایکٹیویٹ ہوگا، یہ تو میرا فیصلہ ہے، اس کے بعد کبھی لڑکا آئے گا کبھی لڑکی آئے گی، لیکن جو بھی آئے گا مکمل آئے گا، اور مکمل بھی اس طرح سے آئے گا کہ اس کا جسم دنیا کے تمام انسانوں سے ڈفرنٹ ہوگا، کسی کا جسم دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا، ہر ایک کا ڈی این اے الگ الگ ہے، اور عام انسانوں کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فنگر کسی کا کسی سے نہیں ملتا، فنگر تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، آنکھیں تو دنیا میں کسی کی کسی سے مل ہی نہیں سکتی ہے، ہر انسان کی آنکھ بالکل الگ ہے، یعنی گویا ہمارا بنانے والا کہتا ہے جو آنکھ میں نے تجھے دی بس وہ تجھے ہی ہے اور کسی کو نہیں دی۔
جو ناک میں نے تجھے دی بس وہ میں نے تجھے ہی دی ہے، ایسی شیپ والی ناک اور کسی کو نہیں، جسے پسند آئے یا نہ آئے مگر تیری ناک صرف تیری ہے۔ اب یہ جو جسم اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ امانت ہے تمہارے پاس، ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے۔ جس اللہ نے یہ قیمتی جسم عطا کیا وہ اللہ بہت رحیم ہے، اور رحیم خدا نے ہمارے لیے نبی بھیجا وہ بھی رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا رحیم، اپنے نبی کو بھی کہا رحیم۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا رؤوف، اپنے نبی کو بھی کہا رؤوف، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو پیدا کی، اس لیے اللہ چاہتے ہیں میرا یہ بندہ کوئی وہ چیز نہ کرے جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اچھی طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان اگر ہے تو انسانوں کا ہی نقصان ہے۔ مثلا فرض کیجئے اللہ نے ہی جانوروں کو پیدا کیا، ان جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو انسانوں کے لیے حلال کر دیا، گوشت انسان کے لیے حلال کر دیا گیا کیونکہ انسان کو پروٹین چاہیے، اور پروٹین سب سے زیادہ گوشت میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے وٹامن جو ہیں وہ گوشت کے اندر ہے، تو گویا کچھ جانوروں کا حلال کر دیا بندوں کے لیے۔ اس جانور کے اندر ایک تو ہوتا ہے گوشت اور ایک ہوتا ہے خون۔ تو اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ میرا بندہ گوشت کھانا چاہیے کیونکہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، خون نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کے لیے مضر ہے۔ تو اللہ نے گوشت حلال کر دیا، خون کو حرام کر دیا، اب کلیئر کٹ صاف بتا دیا خون تمہارے لیے حرام، حرمت علیکم المیتۃ والدم۔ اب اگر ہم سوال کریں گے یا اللہ گوشت بھی آپ نے پیدا کیا، خون بھی آپ نے پیدا کیا، تو گوشت آپ نے حلال کر دیا، خون کیوں حرام کر دیا؟ ایمان تو کہے گا میرے اللہ نے مجھے حرام کر دیا، مجھے ماننا ہے، لیکن آج چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، آج جب ریسرچ ہو گیا تو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ انسان کا میادہ خونخوار جانور کا میادہ نہیں ہے۔ اللہ نے مگرمچھ کا میادہ ایسا بنایا کہ وہ بھینس کی ہڈیاں بھی چبائے بغیر ہی ہضم کر لیتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے مگرمچھ جب جانتے ہو تو چبا کے نہیں، وہ سارا اندر اتار لیتا ہے۔ ٹھیک، مگرمچھ اور شیر کی لڑائی مشہور ہے دنیا میں۔ اگر کنارے پر کہیں بھینسیں پانی چل رہی ہوں اور یہ پانی پی رہی ہوں اور اس کے بعد مگرمچھ آ کر کے بھینس کے بچے کو کھینچ لیتا ہے تو سیدھے اندر اتار لیتا ہے۔ مگرمچھ کا میادہ ایسا ہے کہ وہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے ہڈیوں کو بھی۔ شیر اور جنگلی درندوں کا میادہ ایسا ہے کہ وہ کچا گوشت اور کچا خون ڈائجسٹ کر لے گا۔ گائے بیل کا میادہ ایسا ہے وہ صرف گائے ڈائجسٹ کر سکے گا۔ انسانوں کا میادہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خونخواروں جیسا بھی نہیں ہے اور مگرمچھوں جیسا بھی نہیں ہے۔ اب اگر بندہ خون پیے گا تو چند دنوں میں اس کا میادہ بیٹھ جائے گا۔ تو ہمارے اللہ نے 1400 سال پہلے کہا کہ خون مت پینا، خون مت پینا، اس لیے نہیں کہ خون کی کوئی مجھے ضرورت ہے، وہ تو تمہارے لیے مضر ہے، اسے میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔ چونکہ اللہ رب العالمین ہے تو رب العالمین بندوں کے ساتھ رحیم ہے، اللہ نے جو نبی بھیجا وہ بھی رحیم۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی کی کتنی باتیں سنائی جائیں، ظاہر وقت نہیں ہے، مجھے اس وقت یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بعضوں نے لکھا بھی ہوگا، بولا بھی ہوگا، بولنے والوں نے بولا ہوگا، لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، سننے والوں نے سنا ہوگا، پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اور ڈبو دو، پھر اس کو پھینک دو۔ پھر فرمایا اس کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے اور دوسرے پر کے نیچے شفا ہے۔ پہلا سوال کیا یہ حدیث ہے؟ جواب یقیناً ہے۔ اگلا سوال کہاں ہے یہ حدیث؟ جواب حدیث کی تمام کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی۔ حدیث کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ جواب یہ اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب مکھی تم میں سے کسی کے کھانے کے اندر گر جائے ہم کلو، اس کو اور ڈبو دو، ثم انکلوا، پھر پھینک دو۔ کہ آگے فرمایا فإن فی احدى جناحه داء وفی اخرى دواء، اس کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے، دوسرے پر کے نیچے شفا ہے۔ بس وہ حدیث ہے۔ اب اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی جب اس طرح کے علم کا کہیں دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، یعنی ظاہر ہے نہ بیکٹیریا کا علم تھا، نہ وائرس کا علم تھا، نہ جراثیم کا تذکرہ تھا، اور نہ یہ ساری چیزیں تھا، نہ اینیٹمی تھی، کچھ نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کھانے میں، چائے میں، پانی، چائے تو نہیں تھی اس وقت، پانی میں، دودھ میں، جو بھی لکوڈ چیزیں ہیں یا سالڈ چیزیں ہیں، اس میں جب مکھی گر جائے اس کو پھینک دو پھر کھاؤ یا پھر پیو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ان انسانوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے ان کا دل نہیں چاہے گا پینے کو، کچھ انسان ایسے ہیں ان کو دسیوں مکھیاں گر جائے اٹھا کے پھینکے کے باقی پی لیں گے۔ مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے۔ ایک انسان کے سامنے الٹی آتی ہے، دوسرے انسان کو دیکھ کر ہی الٹی آ جاتی ہے،
اور ایک انسان ایسا ہے اس کو سامنے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانوں کے مزاج الگ۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے کہ تمہیں یہ پینا پڑے گا تو بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم تو نہیں پینا چاہتے مگر نبی کا آرڈر ہے، کیا کریں؟ اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پیو، بس اتنا کہا ڈبو کر کے پھینک دو۔ اگلا جملہ فرمایا کہ اس کے ایک پیر کے نیچے بیماری ہے، دوسرے پیر کے نیچے شفا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ ظاہر اس وقت نہ بیکٹیریا کا علم تھا، نہ جراثیم کا علم تھا، نہ وائرس کا علم تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا آج کا دور علم کا زمانہ ہے، اور اس علم کے زمانے میں جب ریسرچ ہوئی تو مجھے معلوم ہے ملیشیا یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، ریاض میں ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ نکل آ گیا کہ واقعتاً مکھی کے بائیں پر کے اوپر یا بائیں پر کے نیچے وائرس ہے اور اس کے دائیں پر کے نیچے اینٹی وائرس ہے، اور جب وہ مکھی اس میں گر جاتی ہے تو اینٹی وائرس پر کو بچانے کی کوشش کرتی ہے آخر حد تک، ٹھیک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او ڈبو دو، ڈبونے کے بعد بھی اینٹی وائرس میں اندر آ جائے گا، اس کے بعد اگر تم نے یہ دودھ پی لیا تو کم سے کم تمہیں نقصان نہیں ہے۔ گویا اللہ اور اللہ کے نبی کو کتنی فکر ہے کہ اس انسان، اس میرے امتی کا ایمان، اس کا اخلاق اور اس کا جسم تمام خرابیوں سے محفوظ رہے۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے تمام منشیات کو نہایت ہی سختی کے ساتھ حرام کیا ہے، اور منشیات کے روکنے میں جتنے محمد رسول اللہ کامیاب ہوئے دنیا میں، اور کوئی فورم، کوئی حکومت، کوئی طاقت اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی۔ صرف 3 اعلان کیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور مدینے میں شراب کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آج بھی وہی ایمانی کیفیت اگر پیدا ہوں گی تو منشیات کا روک تھام ہو سکے گی۔ منشیات کے نقصانات کتنے ہیں، اسباب کیا کیا ہیں، تدارک کیا ہے، اس پر ہم سے پہلے فاضل مکروں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی شراب کے حوالے سے 10 آدمیوں کو، شراب کے لیے مٹیریل مہیا کرنے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کیری کرنے والا، شراب پلانے والا، شراب کے لکھنے والے، 10 آدمیوں کو۔ لیکن مسئلہ صرف شراب کا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سوال ہوا، بخاری میں ہے کہ شراب سے شرابی تک ہے، آپ نے فرمایا نہیں، الخمر ما خامر العقل، جو چیز بھی عقل کو برباد کر دے گی وہ شراب کے دائرے میں آئے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے تمام منشیات، چاہے وہ ہیروئن کے قبیل سے ہوں اور چاہے وہ کسی اور کسی بھی فارم میں ہوں، وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گی، سب اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ شخص جو یہ مہیا کر رہا ہے، وہ شخص جو اس کو اپنے ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہے، وہ شخص جو بدنیتی سے یا اپنے پیسے کمانے کی نیت سے دوسروں کو اس میں مبتلا کر رہا ہے، وہ لڑکا جو خود مبتلا دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر رہا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق یہ سب کے سب لعنتوں کے مستحق ہیں، اور لعنت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، نہ ان کے پاس دین، نہ اخلاق، نہ صحت، نہ کردار، نہ عزت، حتیٰ کہ ماں باپ کے نظروں میں بھی گر جاتے ہیں۔ واقعات سب کے سامنے ہوں گے۔ میں سری نگر میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، عالی مسجد میں جمعہ پڑھا کر میں باہر نکلا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر ہمارے گھر چلیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تھوڑی دیر چلیں۔ گیا میں وہاں ان کے گھر میں تو اس کا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی، سب لوگ جمعہ پڑھ کر کے آ رہے تھے، وہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب 1.5 کروڑ روپیہ یہ گھر کا اڑا چکا ہے اسی نشے میں، اس کی ماں بھی مر چکی ہے اسی نشے میں، اس نے گھر کے سارے برتن بیچ دیے اسی نشے میں۔ اب اس کے بعد کہتا ہے میں کرتے دعا یا تو سدھرون نہ گوش مرتی گس، یا تو موت ہی آ جائے۔ پھر خود ہی کہتا ہے سدھار تو کہاں ہوگا، وہ دیتس خدا موت ہی خدایا بوس یہ مجھے تو موت عائشی جمعہ۔ یہ اس طرح سے وہ باپ جو اپنے بچے کے لیے کہتا ہے میری ہر چیز تم پر قربان، وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے کہتی ہے دن میں 10 مرتبہ بلگے بلائے بلاگے رچب، وہی باپ اور وہی ماں بعد میں کہتی ہے تو گسو بربادی کا سنوائی وہ اڑسٹری گو کہتا ٹھیک۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ علماء اپنی مسجدوں کے ممبروں سے، لکھنے والے اپنے قلم سے، سوشل میڈیا چلانے والے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اور اسی طرح سے انتظام چلانے والے اپنی انتظامی اختیارات سے، جب سارے کے سارے کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ صرف مذہب ہی کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خالص اسلامی اصولوں کے مطابق جب دیکھیں گے تو بدترین جرائم میں سے، اسلام کے بدترین جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یشرب الشارب وهو مؤمن، زناکاری کرنے والا زناکاری جس وقت کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا ہے، شراب پینے والا یا ڈرگس کرنے والا جس وقت کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹیں
सोशल मीडिया से जुड़े हुए रिफॉर्मर की रिपोर्टें सबके सामने आती रहते हैं, किसी के सामने कम, किसी के सामने ज़्यादा। सूरत हाल ये है, जितनी रिपोर्टें सामने हैं शायद उसके पीछे हालात उससे भी ज़्यादा बदतर है। और बहुत शरीफ लोगों के घरों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, और शरीफ लोगों को पता नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ है। तदारुक के लिए जो बातें कही गई हैं मैं समझता हूँ वो बहुत काफ़ी हैं, और इसके अलावा और भी कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत थी, मगर मैं समझता हूँ वक्त काफ़ी हो चुका है। और मजलिस जिन मबाहिस पर मुश्तमिल थी उस पर तमाम शोबों पर गुफ्तगू हो चुकी है। अल्लाह करे यहाँ के तमाम बसने वाले अपनी ईमान, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सेहत, अपनी इज्जत के साथ कायम और दायम रहें, और ज़िंदगी उनकी सलामत रहे, ईमान उनका सलामत रहे, सेहत और किरदार उनका सलामत रहे, इज्जतें उनकी महफूज रहें, फ्यूचर उनका हर तरह से कामयाब हो जाए, ईमानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, इज्जत के एतबार से भी, इज़्दिवाजी मसाइल के एतबार से हर तरह की कामयाबी नसीब हो। और आखिरी बात में नौजवानों के नाम अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो यही कि आपकी फिक्र उतने आपके माँ बाप को नहीं होगी, उतनी आपके टीचर्स को नहीं होगी, उतने आपके गांव के जिम्मेदारान को नहीं होगी, जितनी आपकी फिक्र आपके उस नबी को थी जिस नबी के आप और हम उम्मती हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिर उम्र में सबसे ज्यादा गम और फिक्र जिन बातों का था वो ये कि मेरी उम्मत के जवान बिगड़ने नहीं चाहिए, और इसीलिए आपने आखिर में पॉलिसी बनाई थी कि सारे अहम काम जवानों के हवाले पर कर देते थे। यमन का गवर्नर बनाया मुआज़ इब्न जबल को, फौज का सरबराह बनाया उसामा बिन जैद को, मक्का का गवर्नर बनाया अत्ताब इब्न उसैद, सारे के सारे 15-20 साल के लड़के थे, और इनके हवाले काम किया ताकि ये क्या समझें कि तुम दुनिया में अयाशी के लिए नहीं, फहाशी के लिए नहीं, तुम उकाबी हो। उकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब बिगड़ता है जवान तो मुझसे कहते हैं क्या, खराब कर गई शाहीन को सोबत ज़ाग। तो शाहीन था, जब कौवों के अंदर बैठ गया तो तू खुद ही कौवा बन गया और तेरी हालत बिगड़ गई। हमारे उस्ताद थे मौलाना कमर साहब, और देवबंद के रहने वाले थे और उस्मानी खानदान के थे। उस्मानी खानदान आपको मालूम है, हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब, हाल मौलाना तकी उस्मानी, उसी खानदान के मौलाना कमर उस्मानी साहब थे। वो शायरी भी करते थे। तो एक मरतबा उन्होंने हमको सुनाया शेर, क्या लगा शेर सुनो बताओ ठीक है या नहीं। तो मैंने कहा जी हजरत, तो शेर उन्होंने सुनाया, वही उसी शेर पर मैं इख्तिताम करता हूँ। हजरत ने फरमाया, नई जवानियों के शहजादों, नई जवानियों के शाहजादों, नसीहत बगौर मेरी सुन लो, बचा कर अपना शबाब रखना, सजा कर अपनी सिफात रखना। अगर हम अपने शबाब को बचाने में काम, और हमले ये सारा आज के जवानों पर होते हैं, आपका ईमान, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सेहत, बस इन पर चारों तरफ से हमले हैं। अपने आप को अगर उससे बचाने में आप कामयाब हो गए और दूसरों को बचाने में कामयाब हो गए तो इसी पर आपको बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। मैं आखिर में इस पूरे प्रोग्राम के मुंतज़मीन को और अल-इत्कान अकेडमी और अल्लामा अनवर शाह साहब फाउंडेशन और स्कूल के मुंतज़मीन, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने बड़े शौक और जज्बे के साथ इस मुसाबके में शिरकत की है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हमारा ये बोलना और ये सुनना यहाँ के लोगों के लिए और जिन तक आवाज़ पहुँचे उनके लिए मुफीद से मुफर्रत तौर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुख्तसर दुआ होगी और इसके साथ ही महमूद अल हसन साहब सारे तशक्कुर के कलिमात पेश करेंगे। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि हुक्म सद्या इज़हार तशक्कुर को खड़ा कर हुक्म शामिल खड़ा